السلام علیکم بچوں، آج کل ہم نے اینجلز یعنی کہ فرشتوں کی سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ تو فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بہترین اور فرما بردار کریچر ہے یا مخلوق ہے۔ کوئی بھی اینجل ایسا نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کرتا ہو یا حکم عدولی کرتا ہو، لیکن پھر بھی کچھ اینجلز ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ وہ ان کے پاس آئیں، لیکن وہ اینجلز ایسے ہیں کہ کوئی گھر یا کوئی انسان یا کوئی بھی جو دنیا میں آیا ہے ایسا نہیں ہے کہ جس کی طرف وہ نہ آئیں۔ کوئی نبی ہے، کوئی اولیاء ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی صوفی ہے، جو بھی ہے، ہر ایک کے پاس ایک دفعہ تو وہ اینجل ضرور ہی آتے ہیں، چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے نہ لگے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ ہیں کون سے اینجلز؟ آپ کو پتہ ہے کہ جس کے آنے سے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، یہ ہیں موت کے فرشتے یا اینجلز فار ڈیتھ۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی اینجلز ہوتے ہیں کہ ہر کوئی ان سے بچنا چاہتا ہے، جیسا کہ عذاب کے فرشتے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس رحمت کے فرشتے یا اینجلز آئیں، یا پھر مددگار فرشتے یا مدد کرنے والے فرشتے آئیں۔ جب ہم کسی مشکل میں ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی بھی ہیلپر جو ہے اینجل وہ نازل ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں پر فرشتے نازل کیے تھے اور پھر انہیں فتح حاصل ہوئی تھی۔ لیکن ان اینجلز کو یا ان فرشتوں کے نازل ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں، جو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ کسی سٹوری میں بتاؤں گی۔ آج ہم جن اینجلز کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہیں موت کے فرشتے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق دنیا میں آئی ہے یا بھیجی گئی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے واپس اپنے پاس تو بلانا ہی ہے، اس نے واپس تو جانا ہی ہے۔ لیکن جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں تو یہاں سے سب کچھ چھوڑ کر دل ہی نہیں چاہتا جانے کا، کیونکہ یہاں ہم نے بہت اچھا سا اپنے لیے ایک سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے، ہم نے اپنی پسند کی چیزیں خریدی ہوتی ہیں، پھر ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارا یہاں سے دل ہی نہیں جاتا کہ ہم یہاں سے کہیں اور جائیں، اپنی چیزوں کو چھوڑ کر جانے کا کسی کا بھی دل نہیں چاہتا۔ لیکن پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی مہلت دی ہوئی ہے اس سے نہ 1 منٹ بھی زیادہ ہو سکتا ہے اور نہ 1 منٹ کم ہو سکتا ہے، یعنی 1 منٹ کی مہلت بھی ہمیں نہیں دی جا سکتی، جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہوئی ہے اور جتنی اینجلز کو بتائی ہوئی ہے۔ اور پھر اینجلز حاضر ہو جاتے ہیں یا پھر آ جاتے ہیں، پھر وہ ہم نے جو کچھ بھی یہاں کیا ہوتا ہے اچھا یا برا، ہماری پوری شخصیت کو ہمارے جسم سے نکال لیا جاتا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو شخصیت ہوتی ہے نا وہ تیار ہو جاتی ہے اب اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے، باقی جو ہے ڈیڈ باڈی ادھر رہ جاتی ہے۔ لیکن جس طرح کی شخصیت ہماری ہوگی ہمارے ساتھ اینجلز بھی ویسا ہی سلوک کریں گے۔ جیسا کہ اگر کسی کی شخصیت بہت اچھی ہوگی، بہت اچھی پرسنالٹی ہوگی، اس نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے ہوں گے، تو پھر اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ایک وہ جنت سے ہی ایک ریپنگ شیٹ دیں گے جو بہت زیادہ خوشبودار ہوگی، اور اس کو جو ہے اینجلز وہ اس طرح لیں گے جیسے کوئی بہت پروٹوکول کے ساتھ، جیسے کہ کوئی بہت بڑا آفیسر ہو تو اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اسی طرح اس شخصیت کو یا اس پرسنالٹی کو بھی ویسا ہی پروٹوکول دیا جاتا ہے،
اور اس کو بڑے تمیز کے ساتھ بڑے آرام کے ساتھ وہاں سے لے کے جایا جاتا ہے، بڑی عزت کے ساتھ، بلکہ ان کے ساتھ سلام بھی ان کو کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن کی روحیں فرشتوں نے اس حالت میں قبض کی کہ جب اگر تم انہیں دیکھو، یعنی کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تم انہیں دیکھو اس موقع پر تو وہ پھر بڑی فرما برداری کا بول بولیں گے اور کہیں گے ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کیسے نہیں کرتے تھے؟ اللہ کو سب معلوم ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اب جاؤ جہنم کے دروازے میں گھس جاؤ اور وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، بس یہ متکبروں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب نے نازل کی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں بہترین چیز اتاری ہے، اسی طرح کے نیکوکاروں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے، بہت ہی اچھا گھر ہے متقیوں کا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ وہاں باغات ہیں اور باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو ان کا دل چاہے گا وہی انہیں دیا جائے گا یا انہیں ملے گا۔ متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ یہ جو ہے بات جو میں نے ابھی بتائی ہے، جب ترجمہ پڑھا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 28 سے ہے۔ اسی طرح سے وہ جو پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے اس کی شخصیت کے لیے، اور پھر انہیں جہاں جہاں سے گزارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جانے کے لیے، تو انہیں ہر طرف فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، اور وہ جدھر سے گزرتے ہیں ہر کوئی انہیں سلام پیش کرتا ہے، اور ہر کوئی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ یہ اتنا جو اسپیشل پرسنالٹی ہے یہ کس کی ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور اس کو علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی کہ اعلیٰ درجے میں۔ جن لوگوں نے بہت اچھے کام کیے ہوتے ہیں ان لوگوں کو علیین میں رکھا جاتا ہے، جہاں تمام جو ہیں اعلیٰ قسم کی اعلیٰ و عرفہ شخصیات جو ہیں وہ پہنچائی جاتی ہیں اور ان کا وہاں خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ تمام کام جو ہیں یہ اینجلز کی ہی ڈیوٹی ہوتی ہے، یہاں سے پرسنالٹی کو نکالنا جسم سے، اس کے بعد اس پرسنالٹی کو ریپ کرنا، اس کے بعد اوپر لے جانا اور پھر اس کو علیین میں رکھنا۔ اسی طرح اگر کوئی برا آدمی ہے تو پھر اس پر جب موت کے فرشتے آتے ہیں، ملک الموت آتا ہے، تو پھر ان کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ اب وہ بہت ڈر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جو اینجلز ان کا لینے آتے ہیں، پرسنالٹی کو نکالنے آتے ہیں یا ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں، ان کے چہرے بھی بہت خوفناک ہوتے ہیں، یعنی جیسے کوئی نافرمان لوگ ہوتے ہیں، جیسے چور ڈاکو نافرمان لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر ان کو پولیس جو ہے وہ بڑی سختی سے پکڑ لیتی ہے۔ اسی طرح سے اینجلز بھی اس پرسنالٹی کو بہت خوفناک طریقے سے، جو پولیس اینجلز ہوتے ہیں وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور وہ اس پرسنالٹی کو اس طرح لیتے ہیں جیسے کسی چور یا ڈاکو کو پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تب یہ جو پرسنالٹی ہوتی ہے یہ جسم سے باہر نکلنا نہیں چاہتی، پھر یہ اندر ہی اندر چھپتی پھرتی ہے، اور یہ جو ہیں اینجلز پھر اس کی پرسنالٹی یا شخصیت کے لیے بہت گندی سی ایک ریپنگ شیٹ لے کے آتے ہیں، جس میں سے اسمیل بھی گندی آ رہی ہوتی ہے اور ہر طرف اس کی پرسنالٹی سے بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے گندے کام ہوتے ہیں۔ ہر کوئی یہی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت گندا انسان تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، کھانے کے لیے نہیں دیتا تھا، یا کچھ اسی طرح سے، پھر جھوٹ بولتا تھا، لوگوں سے چیزیں چھینتا تھا۔ تو اس طرح سے نا ان کی کوئی بھی جو ہے اچھی بات نہیں ہوتی، اس لیے کوئی بھی خوشبو والی چیز نہیں ہوتی، ہر طرف سے بدبو ہی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔
اور پھر وہ پورے کی پوری پرسنالٹی کو نکال لیتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے الف لام میم سجدہ میں بتایا ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ ان سے کہو کہ موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور پھر اسی طرح سے آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکتے جب کہ وہ سکرات موت یعنی کہ موت کی بے ہوشی میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بات کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں سرکشی کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ شخصیت جس طرف سے بھی گزرتی ہے، کیونکہ یہ شخصیت ہوتی ہی بدبودار ہے، اس لیے جہاں سے بھی یہ گزرتی ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ بدبودار شخصیت کس کی ہے، اسے نیچے ہی رکھو، لیکن اینجلز اسے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی گندی شخصیت کو زمین ہی کی طرف لے جاؤ اور اس کو جیل میں بند کر دو جس کا نام سجین ہے۔ اب یہ شخصیت اگر کوئی شور کرنے لگتی ہے تو اسے بہت زیادہ مار بھی پڑتی ہے، اور اگر بھاگنے کی کوشش کرے تو بہت سختی سے اس کو پکڑا جاتا ہے، اور پھر اس کے کھانے اور رہنے کا انتظام بھی بہت ہی گندا ہوتا ہے۔ سجین جو ہے یہ بہت بری جگہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ اینجلز جو ہیں یہ پہرا دیتے رہتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تو پھر اس کو ہم ذرا اچھی طرح پٹائیاں لگائیں گے۔ اب یہاں نہ تو معافی کام آتی ہے اور نہ ہی اکڑ کام آتی ہے۔ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا چھوڑو مجھے میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، یا پھر کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہمیں معاف کر دو، کیونکہ معافی کا ٹائم تو اب گزر چکا ہوتا ہے۔ اب یہ شخصیت جو ہے یہ کہتی ہے کہ یا اللہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہاں تو بہت سختی ہونی ہے ایسے لوگوں کے لیے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع اور دے دیں، اگر اب ہم دنیا میں جائیں گے تو ہم بہت ہی اچھے کام کریں گے، ہم نیک عمل کریں گے، ہم کوئی برا کام کریں گے ہی نہیں، نہ ہی ہم برائی کی طرف جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، اگر میں دوبارہ تم لوگوں کو زمین پر بھیجوں تو تم یہی کچھ کرو گے جو تم کر کے آئے ہو، اس لیے اب میں دوبارہ تمہیں بھیجنا نہیں چاہتا اور نہ ہی تمہاری واپسی ممکن ہے، تو اب تم یہیں رہو گے۔ اس لیے بچوں ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ ہی اچھے کام ہی کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا رہے اور ہم اچھے ہی کام کریں، ہمیں بچنا چاہیے برے کاموں سے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ پنش نہ کریں۔ اچھا بچوں، آج کی سٹوری اتنی ہی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سٹوری میں کچھ اور بتاؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔